آج کی کہانی کا عنوان ہے اماں جی۔ اماں جی کہتی ہوئی تسکین گھر میں داخل ہوئی۔ اماں جی کہاں ہیں؟ اس نے گھر میں کام کرنے والی لڑکی فاخرہ سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، فاخرہ نے جواب دیا۔ تسکین کچھ الجھی ہوئی اور گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی اور جلدی میں بھی لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ فوراً اماں جی کو بتا دینا چاہے۔ وہ تیزی کے ساتھ اماں جی کے کمرے کی طرف بڑھی، جلد بازی اور بے خیالی میں دروازے کو بھڑ سے کھولا۔ اماں جی اتنی بے خبر سو رہی تھیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز سے بھی نہیں اٹھی۔ تب پاس جا کر تسکین نے اماں جی پکارا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس گھر میں تو اگر چاہو کہ 1-2 گھنٹے آرام کر لو تو وہ بھی نصیب نہیں ہو پاتا۔ ایک تو وہ فاخرہ کی بچی تھوڑی تھوڑی دیر پر آ کر کچھ نہ کچھ پوچھتی رہتی ہے، اور ایک تم، کہاں تمہیں چین ہے کہ اماں جی تھوڑا سا آرام کر لیں؟ سر میں صبح سے درد ہے، ابھی بس تھوڑی دیر پہلے دوا کھا کر لیٹی تھی، ایک ہلکی سی جھپکی آئی تھی، اب تم آ کر سوار ہو گئی۔ بہویں ہیں، کسی کو میرا خیال نہیں، انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، صبح دیر سے سو کے اٹھتی ہیں، لیکن پھر بھی دوپہر میں آرام ضروری ہے، شام میں باہر کہیں گھومنے بھی جانا ہے، یہ روز کا معمول ہے، اور جس دن نہیں جاتی اس دن مائکے جاتی۔ ایک تو یہ نیا رواج روزانہ باہر جانے کا ایسا شروع ہو گیا ہے، اف اللہ کی پناہ، یہ نیا زمانہ۔ اماں جی غصے میں بڑبڑائے جا رہی، تسکین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ اماں جی کو کیسے روکے اور اپنی بات بتائے جس کے لیے وہ بھاگ کر آئی۔ اسی وقت ابا جی جو باہر سے آئے تھے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں جی کو آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کیا ہوا بیگم؟ کیا ہوگا اس گھر میں؟ صبح سے شام تک بس کام کرتے رہو، سانس لینے کی فرصت نہیں، چاہے طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو بس مشین کی طرح لگے رہو۔ ارے مشین کو بھی آرام چاہیے، مگر مجھے آرام کہاں؟ ارے بیگم تم مالکن ہو اس گھر کی۔ ابا جی بولے، مالکن کیا خاک مالکن ہے؟ نوکرانی سے بدتر حالت ہے، مجھ سے اچھی تو فاخرہ ہے، جب دیکھو چھٹی لے لیتی ہے، اس دن میرے اوپر لوڈ اور پڑ جاتا ہے، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہویں ہیں۔ ابا جی بولے، اب اس وقت تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا نا جلے پہ نمک چھڑکنے میں۔ اماں جی تقریباً رونے کے انداز میں یہ بات بولی۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ ابا جی نے یہی بات ختم کرنے میں عافیت سمجھی اور تسکین کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، فاخرہ سے کہو چائے لے آئے۔ تسکین فاخرہ کو چائے بنانے کا حکم دے کر کمرے میں واپس آ گئی اور بولی، اماں جی میں جو بات آپ سے کرنے آئی تھی وہ اب میں کروں؟ کرو کیا بات ہے؟ اماں جی بولی، مائرہ کی شادی طے ہو گئی۔ تسکین بولی، کہہ کر ایک جھٹکے سے اماں جو آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی تھی پوری طرح بیدار ہو کے اٹھ بیٹھی۔ حیرت ان کے چہرے پہ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہکلاتے ہوئی بولی، کہاں طے ہوئی؟ کسی دوسرے شہر میں ہوئی ہے، لڑکا باہر رہتا ہے۔ تسکین بولی، اور کیا پتہ چلا؟ اماں جی نے تسکین سے مزید سوال کیا، بس یہی معلوم ہوا ہے۔ تسکین یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب اماں جی سوچ میں پڑ گئی تھی، ان کے چہرے پہ فکر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول رہا، ہر کوئی سکتے میں تھا کہ تسکین نے چپی توڑی۔ اماں جی میں آپ سے کب سے کہہ رہی تھی کہ آپ اصغر بھائی کا رشتہ مائرہ کے لیے دے دیجئے، مگر آپ ہمیشہ یہ ایک گھر ٹال دیتی تھی کہ اس سال اس کا گریجویشن کا فائنل ایئر ہے، امتحان ہو جانے دو، بعد میں بات کر لوں گی۔ اب دیکھیے نا دھوکہ ہو گیا، اصغر بھائی اسے بچپن سے پسند کرتے ہیں۔ ارے بھائی پسند تو مجھے بھی بہت تھی وہ۔ اماں جی لمبی سانس لے کر بولی، پھر تھوڑا رک کر بولی، اصل میں بات اور بھی تھی
کہ تیرے ابا جی کا الیکشن بھی تھا، مجھے خیال تھا الیکشن جیت جائیں گے تو شان کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے جاؤں گی، لیکن تیرے ابا جی کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے اتنا کہہ کر وہ رک گئی تھی۔ پھر تھوڑے وقفے کی بات بولی، اصل میں ہارے بھی بہت بری طرح ہے نا، ضمانت بھی ضبط ہو گئی، اور وہ کل کا چھوکرا شمو انہی کا شاگرد اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے آگے پیچھے گھومتا تھا، ابا جی لگائے رہتا تھا، تم سب سے بھی لگا رہتا تھا۔ میں اکثر کہتی تھی اس کو زیادہ سر نہ چڑھاؤ، مجھے تو کبھی وہ کانی آنکھ نہ بھایا، مگر یہ اسے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے۔ اب وہ جو نئی پارٹی بنی ہے نا اس میں چلا گیا اور ٹکٹ بھی پا گیا، اب اس بار تو اس نئی پارٹی نے سبھی کو صفایا کر دیا۔ اب شمو نہ کہیے اماں جی، اب وہ شمیم صاحب کہلاتے ہیں۔ تسکین بولی، ارے چپ بھی رہے بڑے شمیم صاحب۔ ابا جی بیٹھے سب سن رہے تھے، درد بھی ہو رہا تھا اور اف بھی نہیں کر سکتے تھے، الیکشن جو ہار گئے تھے، اور وہ بھی دوسری بار پھر اتنی بری طرح۔ وہ تو اتفاق سے ایک بار کاؤنسلر کا الیکشن جیت چکے تھے، ورنہ تو اور پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا، اور ہو سکتا ہے پارٹی سے بھی نکال دیے جاتے یا ٹکٹ بھی نہ ملتا۔ بہرحال اب تو آگے ٹکٹ ملنے کے سبھی امکانات معدوم نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا ان سے کہ وہ جو نئی پارٹی ہے اس کو جوائن کر لیجیے آپ۔ اماں جی بولی، مگر میری سنتا کون ہے؟ تمہارے ابا کے دماغ پر تو پارٹی سے وفاداری کا بھوت سوار تھا، اور پھر یہ اپنے آگے کسی اور کے سنتے کہاں ہیں؟ ارے میں نے جب سے آنکھ کھولی تو میرے والد صاحب منسٹر تھے، ان کے ابا تو صرف MLA ہی تھے۔ میں سیاسی ماحول میں پلی بڑھی ہوں، میرے والد صاحب اگر زندہ رہتے تو مجھے سیاست میں لاتے، ان کی بڑی خواہش تھی، اللہ بخشے بڑے بااثر لیڈر تھے۔ میرے بڑے بھیا تو زبردستی سیاست میں آئے، یعنی ان کو سمجھو دھکا دے کے لایا گیا، انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ والد صاحب کے اچانک انتقال کے بعد سب بدل گیا، بڑے بھیا بھی والد صاحب کی وراثت کو بچا نہیں سکے، اور تمہارے ابا جی بھی اپنے والد کی۔ اماں جی اتنا ہی بول پائی تھیں کہ ابا جی کے صبر کا پیمانہ اب چھلک چکا۔ بولی، میں تو ایک بار کا کاؤنسلر بھی رہ چکا ہوں، تمہارے بھائی کو تو کاؤنسلر کے الیکشن میں بھی ضمانت ضبط ہو گئی تھی ان کی، سب سے کم ووٹ ملے تھے، شاید تم بھول گئیں۔ میں اس الیکشن میں MLA آ رہا ہوں، کاؤنسلر میں آج بھی جیت سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر غصے میں وہ اٹھے اور بغیر چائے پیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔